السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ويا رب زدني علما ويا رب زدني علما وعملا وفهما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم۔ سیانے کہندے نے جڑی ہوئے خواب بیڑی ہوندی ہے اندی تعبیر چنگی تے کئی پھل ہیں کھان بچ کوڑے پر ہوندی ہے انہاں دی تاثیر چنگی۔ بندیاں وچوں کئی ہیں انج دے بندے وچوں گندے تے تصویر چنگی۔ اس نو چنگا جان حافظ ہوندی ہے جس دی اخیر چنگی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جو اس کائنات کا رازق ہے، پالنہار ہے، بخشنہار ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام الرسل، سید الرسل، میرے اور تواڑے دلوں دی رونق اور بہار، مکی مدنی سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے ہے۔ حضرات محترم، کلمہ پڑھن تو بعد انسان واسطے، ایک مسلمان واسطے سب تو پہلا اور بنیادی کردار، بنیادی عمل وہ ہے نیت دا اچھا ہونا، نیت دا مخلص ہونا، نیت اخلاص دا پیدا کرنا۔ نیت دے اندر اخلاص ہوئے، چھوٹا عمل بھی کائنات دا رب پہاڑ بنا دیندہ ہے۔ نیت دے اندر اخلاص نہ ہوئے، اللہ پاک پہاڑاں عملاں دے پہاڑاں نو بھی رائی دے ذرے دے برابر کر دیندے نے اور مردود کر دیندے نے۔ اس واسطے میرے معزز بھائیوں، میرے معزز بزرگوں اور طالب علموں، سب تو پہلا بنیادی حق یہ ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے نیت نو خالص کرنا ہے، نیت نو اچھا کرنا ہے، نیت کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اللہ پاک باقی اعمال جتنے بھی نے اللہ شرف قبولیت دے نال نوازن گے، لیکن اگر نیت کے اندر خرابی آ گئی، نیت کے اندر فساد آ گیا، نیت کے اندر بگاڑ آ گیا، نیت کے اندر ٹھگی آ گئی، نیت کے اندر دو نمبری آ گئی، اللہ پاک اعمال نو راکھ بنا کے اڑا دیں گے۔ فرمایا میں نے ایسے اعمال دی ضرورت کوئی نہیں۔ حضرات محترم، نیت اچھی ہوئے، نیت اچھی ہوئے، بندہ انسان اپنے گھر وچ بھی ہوئے نا، اللہ پاک انہوں شہادت دا رتبہ عطا کر دے نے۔ اللہ تعالی اس بندے نو غازی دا رتبہ عطا کر دے نے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ غزوہ تبوک واسطے نکلے نے، میرے نبی غزوہ تبوک پہنچے نے، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ، کچھ لوگ اس طرح دے بھی موجود نے لیکن ہے مدینے دے اندر نے، لیکن تساں
جیڑیاں جیڑیاں وادیاں کراس کیتیاں نے، جیڑے جیڑے رستیاں چوں گزرے ہو، جیڑا جیڑا اجر تانوں ملیا ہے، فرمایا انہاں نوں بھی اجر ملیا ہے، برابر دے پورے شریک نے تواڈے اجر دے اندر۔ فرمایا کیوں اللہ دے نبی جی؟ فرمایا اس وجہ تو انہاں نوں شرعی عذر نے روکیا ہے، انہاں دی نیت پختہ سی، انہاں دی نیت دے اندر ارادہ مکمل سی، انہاں آنا سی، لیکن حبسہم العذر، فرمایا انہاں نوں روکیا ہے تے عذر نے روکیا ہے، انہاں نوں گھر رکھیا ہے، کوئی شرعی عذر دی بنا تے پیچھے رہنے۔ یعنی پتہ چلیا انسان اگر نیت اچھی کر لے، گھر بیٹھے بندہ بڑے بڑے اجر پا لیندا ہے، گھر بیٹھے ہی بندہ بڑے بڑے شہادت جیسے رتبے حاصل کر لیندا ہے۔ اس واسطے حضرات محترم آئیے اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک تے غور کیجئے، خالق کائنات دا قرآن اس سے بارے اعلان کرتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا، اللہ فرماتے نے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں ترجمہ سن دیا جانا ذرا، وما امروا الا، نہیں حکم دیا گیا مگر کی حکم دیتا گیا ہے اسی عمل کرنے ہاں، سانو پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا اے دے بارے حکم کیا گئے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، فرمایا حکم دیتا گیا ہے لیعبدوا اللہ، اللہ دی عبادت کرو۔ عبادت صرف نماز نہیں، روزہ رب دی عبادت، حج رب دی عبادت، عمرہ رب دی عبادت، اذان رب دی عبادت، ذکر اذکار رب دی عبادت ہے، اور جناب اللہ دے رستے کے اندر نکلنا ہے رب دی عبادت ہے۔ فرمایا لیعبدوا اللہ مخلصین خالص ہو کے رب دی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے خالص ہو کے، نیت نو خالص کر کے نماز پڑھنی ہے، نیت دے اخلاص پیدا کر کے روزہ رکھنا ہے، نیت نو خالص کر کے کسے نو بہان واسطے نہیں۔ اج مینوں نہ بڑی بھوک لگی ہے، اج بڑا روزہ تگڑا پیا ہے، کیوں جی؟ پتہ چل جائے کہ میں روزہ رکھیا ہے، حج کرنا ہے تے نیت دے اخلاص پیدا کر کے، حج عمرہ کرنا ہے نیت نو خالص کر کے، نیت نو اچھیاں کر کے، اے نہیں دسنا میں جناب بڑے حج کیتے، بڑے عمرے کیتے، میں 127 عمرے کیتے، میں انہیں کیتے، تو جننے مرضی کر، لیکن نیت اخلاص کوئی نہیں، کوئی قبول کوئی نہیں۔ حضرات محترم لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص ہو کے لہ الدین، اس رب دے دین واسطے اپنی نیت نو خالص کر کے۔ اگر نیت خالص سے چھوٹا عمل بھی بڑا وزنی ہو جاندہ ہے، نیت اخلاص کوئی نہیں، بڑے بڑے اعمال اللہ پاک ضائع کر دے دینے، بڑے بڑے عمل اللہ پاک مردود کر دے دینے، اللہ نن ٹکرا دے دینے۔ ایسے واسطے حضرات محترم نیت دے اندر اخلاص پیدا کر لیجئے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ
مخلصین لہ الدین، اللہ واسطے اپنی عبادتاں خالص کر لئیے، اللہ واسطے اپنی نیتاں خالص کر لئیے۔ حضرات محترم، اگر نیت دے اندر اخلاص آ جائے نا تے طریقہ رقم ہو جاتی ہیں، طریقہ بدل جائے کر دیا نے، اور جناب طریقہ دے اندر رقم ہو کے تے زندگی دے ریکارڈ بن جائے کر دینے۔ حضرات محترم غور کر دیا جانا، ذرا توجہ کر دیا جانا ذرا۔ خلیفہ عمر بن عبد العزیز سب کہہ رحمت اللہ تعالی، خلیفہ عمر بن عبد العزیز گزرے نے، جنہوں تاریخ نے بنو امیہ دے خلیفہ نے، تاریخ نے جناب انہوں خلیفہ راشد پنجویں خلیفہ آکے آئے۔ بنو حضرت عمر بن عبد العزیز بڑے عظیم شان، بڑے عظیم ترین بادشاہ خلیفہ گزرے نے۔ نیت اچھی ہے، نیت اندر اخلاص سے کائنات دے رب نے عزت عطا کیتیاں نے، اللہ پاک نے برکت عطا کیتیاں نے۔ خلیفہ عمر بن عبد العزیز اے جناب خلیفہ بن گئے نے تے جناب اقتدار سامنے وے، لوکی جناب خادم سامنے نے، شاہی لباس پہنے، شاہی گھوڑا لے لے آئے، لیکن سوچ پیدا ہو گئی ہے، سوچ لگ پہنے اے عمر بن عبد العزیز اگر اللہ واسطے اس خلافت نہ کرے گا تے خلافت بھی ہلاکت بن جائے گی۔ نیت دے اندر اخلاص آ گیا ہے، اس ٹائم جناب گھوڑا واپس کیتا، شاہی عام سواری لئیے، لباس اتار دیتے گئے نے۔ حضرات محترم نیت دے اندر اخلاص پیدا ہو گیا ہے، حضرت دی وقار ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز پہلا امتحان ہے، اے دوسرا امتحان ہے۔ ایک دن سرکاری چراغ جلایا ہویا ہے تے جناب سرکاری کام کر دے پہنے، اینی دیر میں انہاں دے بیٹے آ گئے، آ کے تے جناب باپ دے کول بیٹھے نے، گل کر لگ پہنے۔ خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے اس طرح چراغ بجھا دیتا ہے، چراغ بجھا دیتا ہے۔ بیٹے آنکھ لگے ابا جانے کی ہویا چراغ اسی نا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز فرما دینے بیٹے ہو یاد رکھیے پہلا کام سرکاری سی، ہن کام ذاتی ہے، ہن میرا چراغ جلے گا تے ذاتی چراغ جلے گا، میرا سرکار دا نہیں چل سکتا۔ حضرت تیری وقار ہے، اے دیکھ ذرا دیکھ ذرا، انہاں جناب اپنے جسم اپنے ذاتی چراغ جلا کے تے پیغام دیتا ہے۔ حوالہ سیر اعلام النبلاء دے اندر موجود ہے، امام ذہبی دی کتاب ہے، اور جناب البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر دی کتاب او دے اندر حوالہ موجود ہے۔ نیت بدل گئی، معاشرہ بدل گیا، نیت اخلاص پیدا ہو گیا، معاشرہ بدل گیا۔ حضرات محترم نتیجہ نکلے بیت المال مال موجود ہے لیکن زکات لین والا بندہ کوئی موجود کوئی نہیں، فقیر تلاش کرن دے باوجود بھی کوئی نہیں ملدا، ظلم ختم ہو گیا، معیار دولت نہیں تقوی بن گیا، عادل جناب عدل دا نظام قائم ہو گیا، گورنر ڈر دے سنے۔ حضرات محترم اج عہدہ مل جائے نیت بدل جاندی ہے، دین دا کام ہوے دنیا شامل ہو جاندی ہے، سیاست ہوے یا مسجد اخلاص گھٹ مفاد زیادہ ہو جاندا ہے۔ خلیفہ عمر بن عبد العزیز دس گئے نے وسائل دی کمی مسئلہ نہیں، مسئلہ نیت دی خرابی ہویا کردا ہے۔ جدوں نیت رب واسطے ہوے پھر تخت بھی عبادت بن جاندا ہے، جدوں نیت دنیا واسطے ہوے تے جناب سجدہ بھی عذاب بن جاندا ہے۔ حضرات محترم
میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سوال چھڑ گئے ہیں جدے حکمران دے واسطے سوال اے نہیں کہ جناب اے سڑکاں بنیاں نے سوال اے نہیں اے جناب روڈ بنے نے سوال اے بے کہ کس نیت نال بنے نے سوال اے بے پیسہ کندہ لگائے حضرات محترم اس سوال میں نہیں پوچھا گا آج دا ووٹر نہیں پوچھے گا کل قیامت تل دن کائنات دا رب پوچھے گا سوال کرے گا حضرت دی وقار اقتدار نہ اقتدار خلیفہ عمر بن عبدالعزیز الگ کر دیتا سب کچھ چراغ بجھا دیتا ہے شاہی لباس واپس کر دیتا ہے اور جناب لوگانو دس گیا جدے حکمرانوں یارو اقتدار سب کچھ نہیں ہوندا اقتدار چند دن دی زندگی ہے اقتدار چند دن واسطے وے آخرت ہمیشہ واسطے اقتدار چند دن واسطے قبر ہمیشہ واسطے وے لہذا آئیے ذرا غور کر دیئے غور کرنا ذرا حضرات محترم دسیا اے وے لوگوں نیت رب واسطے ہوے تے خلافت بھی جناب تخت خلافت دی محراب بن جاندا ہے نیت دنیا واسطے ہوے تے تاج بھی تو کے لعنت بن جاندا ہے عزتاں ایتھے جناب پروٹوکول لیندے پھردے نے حکمران کیے جی اگے 100 گڈی تے 100 گڈی پیچھے پروٹوکول مل جائے نیت اے بے عزت مل جائے نیت اے بے توقیر مل جائے میرے یارو یاد رکھیے دنیا دی عزت دے عزتاں نہیں لبدیاں عزتاں لبدیاں نے تے میرا رب دے وے تاں عزتاں لبدیاں نے اسے واسطے حضرات دی وقار نیت بدلیے نیت دے اندر اخلاص پیدا کیجئے اللہ پاک اتنی عزتاں تا کر دے گا اگلے جان عزتاں تا کر دے گا اے لوکی آندے پھردے نے اے جناب اج دے حکمران کہندے پھردے نے اے جی جناب اے فلانی چیز لے لو آپ فلانی گڈی لے لو عزت لب جائے گی حضرات محترم اگر رب دے کاغذات دے اندر نام کوئی نہیں عزت نہیں لب دی عزت اونوں لب دی ہے جنوں کائنات دا رب عزت دے وے اے ابھی بھلے پھردے نے ایسے باتیں حضرت دی بکار ہے آج ادھر میں تے اس طرح کہہ جاؤں کہ شاید ترجمہ نہیں کر گیا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ بنجر پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اس بات حضرت دی وقار عزتاں چاہنے نیتاں کے اخلاص پیدا کر لئیے نیتاں نو خالص کر لئیے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اللہ دے قرآن دے کول مقام سننا فرمائے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اس سے واسطے حضرت دی وقار نیت جدو خالص ہو جائے
نیت دے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، اللہ پاک اے وسائل اے اسباب بندے نوں پتہ ہی نہیں ہوندا کائنات دا رب کدھروں دے رہا ہے، کدھروں اللہ مشکلاں آسان کردا پیا ہے، کدھروں جناب اے معاملات دے اندر اللہ آسانیاں پیدا کردا پیا ہے۔ اصل نیت ہے، نیت جدوں نیت کسے نوں گراں دی ہوے، جدوں نیت کسے نوں بے عزت کرن دی ہوے، جدوں نیت کسے تو اگے بڑھ کے اونوں حقارت دی نگاہ نال ویکھن دی ہوے، پھر اللہ اودوں عزتاں عطا نہیں کردا، اللہ پھر اودوں ترقیاں عطا نہیں کردا، بلکہ جڑیاں عزتاں کول ہوندیاں نے او بھی کھو لیندا ہے، اللہ لوگاں دے دلاں دے اندر عزتاں ختم کر دیندا ہے۔ اس واسطے جدوں دل وچ اخلاص ہوے اودوں کائنات دا رب عزتاں عطا کر دیندا ہے۔ آئیے ذرا درات محترم ہے، اللہ پاک نیتاں نوں اگر اسی درست کر لئیے، سونے قرضے تے جناب اے تیریاں پریشانیاں، تیریاں ٹینشناں اے رولے ختم ہو جان گے۔ مسئلہ نیت دا ہے، مسئلہ وسائل دا نہیں، مسئلہ اسباب دا نہیں۔ آنا ذرا غور کر دیا جانا، ذرا غور کرنا، ذرا توجہ کر دیا جانا، اللہ دے قرآن تے غور کرنا ذرا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر تذکرہ کیتا ہے، اے جدو قرضہ ایک دوجے کو لگونا اے تو لکھ لیا کرو۔ بندہ اندہ یار قرضہ کوئی نہیں اتردا، بندہ اندہ یار اے پہاڑ کوئی نہیں ٹہندے، مسئلہ بے نیت دا مسئلہ ہے، مسئلہ نیت دی خرابی دا ہے، مسئلہ نیت دے فساد دا ہے، مسئلہ نیت دے بگاڑ دا ہے۔ مذرات دی وقار نیت فتور رحمت دور ہے، نیت فتور برکت دور ہے، نیت فتور آسانیاں دور نے، نیت فتور ہے تے سب کچھ دور ہے۔ جدو نیت دے اندر نیت دے اخلاص پیدا ہو جائے، حضرات دی وقار سارے معاملات آسان ہو جاندے رہے۔ اے بندہ کہندا ہے قرضہ کوئی نہیں لتھدا، آ تینوں میں حل دس دیواں، آ تیرے سامنے میں اس مسئلے دا حل تیرے سامنے رکھنا پیا وا۔ اللہ کو دعا کرنے مولا کریم اے جڑا قرضہ اللہ پاک سانو سارے نے تو محفوظ فرما، اللہ ان تو دور فرما، اللہ جتنے مقروض نے مولا کریم سب دے قرضے دور فرما۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام اس قرضے تو پناہ منگیا کر دے، آقا علیہ السلام دعا پڑھیا کر دے، ہر نماز کے اندر تشہد دے اندر نبی پاک دعا فرمان دے، اللہم انی اعوذ بکا من المعثم والمغرم۔ اللہ میں تینوں تیرے کو گناہ دی اے گناہ دے بعد تے پناہ مانگنا وا، یا اللہ میں تیری پناہ دے اندر ہونا وا، گناہاں دے ولوں اللہ قرضے ولوں تیری پناہ دے اندر ہونا وا۔ صحابہ کرام نے پوچھیا اللہ دے نبی جی اینی پناہ کیوں مانگدے قرضے تو؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے بندیا جدوں بندہ مقروض ہوندا ہے، وسائل کئی دفعہ نہیں ہوندے، بندے کول پیسہ کول نہیں ہوندا، جدوں لین والے آ جاندے نے پھر بندہ ٹال مٹول کردا ہے، پھر بندہ جھوٹ بھی بولدا ہے، پھر بندہ وعدہ خلافی بھی کردا ہے۔ حضرات دی بکار اس واسطے دعا کریا کرو اللہ پاک اس قرضے تو محفوظ فرمائے، قرضے جیسی بیماری تو آن حضرات دی بکار غور کر دیا جانا ذرا۔ اگر سمجھنے اے قرضہ بڑی بڑی بیماری ہے، اصل دن قرضہ نہیں بلکہ نیت ہے، نیت ہے، مسئلہ نیت دا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سننا، نبی پاک فرماندے نے من اخذ اموال الناس یرید اداءہا اد اللہ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ لوکاں کولوں مال لوے، من اخذ جیڑا بندہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی تاجر یا مزدور ہے، کوئی جناب عربی یا اجمی ہے، کوئی گورا یا کالا ہے، کوئی جناب چودھری یا کوئی جناب وڈیرا ہے، فرمایا من اخذ جڑا لوکاں کول مال لوے
ہن لوگاں کول مال لینا ہے، مال پاویں قرضہ ہوے یا ادار ہوے، لوگ پاویں مسلمان ہون یا غیر مسلم ہونے، رشتہ دار ہوے یا کوئی اپنا ہوے، بیگانہ ہوے یا یار ہوے، اسی کہنے یار چل خیر اپنا یہ نہ دے چھڑا گے، نہیں نہیں نہیں، حدیث کہندی ہے لوگوں حق حق ہے، قرض قرض ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام اس بندے دا جنازہ نہیں سن پڑھایا کر دے جس بندے تے قرضہ ہوندا سی، نبی پاک پوچھ دے ہاں بھئی یہ تے قرضہ موجود ہے، اگر صحابہ کہندے اللہ دے نبی نہیں موجود ہے، نبی پاک جنازہ پڑھایا کر دے، اگر فرما دے اے تے قرضہ موجود ہے، نبی پاک فرما دے ایندا جنازہ خود پڑھ لو میں نہیں پڑھ سکدا۔ حضرت دی وقار ہے اتنا بڑا اے قرضہ جناب کسے بندہ کوئی جناب بڑا بھی انہوں نہیں معاف ہے، کوئی امیر انہوں بھی معاف کوئی نہیں، عالم ہو بھی یا غیر عالم ہے، حاجی صاحب ہو یا غیر حاجی صاحب، قرضہ معاف کوئی نہیں، حتیٰ کہ قرضہ معاف کوئی نہیں، شہید انہوں بھی نبی پاک نے فرمایا اے قرضہ معاف کوئی نہیں دے، جندہ دینا دے دے لگو ایک پن دی خبر کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا من اخذا اموال الناس، جڑا بندہ لوگوں کو قرضہ لیندا ہے یرید ارادہ رکھدا ہے میں ادا کرنا ہے سچے نیت دے نال، زبانی نہیں تحریری نہیں بلکہ دل صاف ہے سچے دل دے نال ہے ارادہ رکھدا ہے، نبی پاک نے فرمایا عد اللہ عنہ، اللہ پاک کائنات دا رب اس بندے دا قرضہ اتار دیندا ہے، اللہ اسباب پیدا کر دیندا ہے، اللہ پاک اتوں اسباب پیدا کر دے بندے دے بم گمان دے اندر بھی نہیں ہوندا، بسا گات اس طرح ہوندا ہے کہ جناب بندے اگلے بندے جنہ قرضہ ہوندا ہے اون دے دل وچ رب نرمیاں پیدا کر دیندا ہے، کدوں پیدا کر دے جدوں نیت صاف ہے، جدوں بندے دی نیت صاف ہوے یرید ارادہ رکھ دے میں دا قرضہ ادا کرنا ہے، میں لازمن قرضہ ادا کرنا ہے، اللہ پاک اس بندے دے قرضے اتار دیندا ہے۔ ایتھے کی ہوندا جناب بندہ اندر تو ایک بار دے ہے پھر لیندا پھرنا ہے، پھر لیندا پھری تو ایک بار دے پھر مینوں لبدا پھری تو ایک بار دے پھر میرے مگر ٹال مٹول اور جناب بندے نوں ذلیل کر کے انہیں اپنے پیسے لینے ہون تے بندہ جناب پترلے بندہ ہوندا ہے تیری مہربانی یار دے دے۔ حضرات دی وقار نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ قرضہ اتارن دی نیت رکھ دے میں ادا کرنا ہے اللہ پاک سبب پیدا کر دیندا ہے، لیکن ایک بندہ ہے جیڑا اندر میں دینا ہی کوئی نہیں تو لیندا پھری میں دیندا پھراں گا، نبی پاک فرماندے نے ایسے بندے دا قرضہ نہیں اتردا، ایسے بندے دے رولے ختم نہیں ہوندے، ایسے بندے دی پریشانیاں تے ٹینشناں دور نہیں ہوندیاں۔ حضرات محترم ایسے واسطے آئیے ذرا غور کر دیا جانا ذرا، ایک صحابی نے حضرت سیدنا حضرت زبیر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی بولو بولو رضی اللہ تعالی سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف دے اندر روایت موجود ہے، عام بندہ کوئی نہیں، صحابی رسول نے جناب حضرت زبیر عشرہ مبشرہ جنہاں نوں جنت دی بشارت دیتی گئی ہے انہاں دے دروں انہاں دا شمار حضرت زبیر دا، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرات محترم انہاں دے جدو وفات ہوئی ہے نا حضرت زبیر دنیا تو گئے نہیں تے پیچھے پتہ چلیا انہاں دے تے بھاری قرضہ موجود سی، کافی سارا قرضہ موجود سی، لیکن یارو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے باپ نے کسے کو قرضہ نہیں لیا بلکہ میرے ابا جی لوگاں دی امانت رکھ دے سنے، اس واسطے انہاں امانت نہیں بلکہ قرضہ سمجھ لیا کرتے سنے، ہو سکتا ہے کہ امانت ضائع ہو جاوے، ایسے بات ہے جناب زبیر انہوں قرضہ سمجھ لے سن تاکہ دی ادائیگی ہو سکے۔ حضرت زبیر دنیا تو چلے گئے، حضرات محترم فکر لگی ہے نیت ایسی واپس کرنا ہے، اللہ پاک نے آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں، اینا قرضہ
موجود سی، اتنا قرضہ موجود سی جناب زبیر تے۔ سونیا ادھر دیکھ ذرا، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت زبیر انہاں نوں بھی قرضہ معاف نہیں معاف ہویا۔ اج دا مسلمان کس بات دی مولی ہے؟ اسی گناہگار دے لوگ جناب کیڑی حیثیت رکھنے ہاں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے جناب عبداللہ بن زبیر نو بلایا، بیٹا اگر میرے قرضہ تو اتار نہ سکے تے میرے اس قرضے دا ضامن اللہ پاک نو بنا دیں، اللہ پاک خود اتار دے گا۔ جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں اپنے باپ دے جننے بھی قرضدار میں انہاں نو بلایا جنہاں قرضہ لینا سی، میں آکے آجو بھئی ایک ایک کر کے قرضہ لے لو۔ جناب عبداللہ بن زبیر دیئے جناب حضرت زبیر دیئے زمینہ موجود نے، باغات موجود نے، سب کچھ موجود ہے، لیکن یارو قرضہ ہی ہندے اسی کہنے پراپرٹی موجود ہے نا، چل خیر دے روانگے، نہیں یہ ادائیگی کرنی ضروری ہے۔ نیت ایسی قرضہ ادا کرنا ہے، نیت ایسی خلاص سی، نیت ایسی فطور نہیں سی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے نے میں لوکاں نوں بلاندا گیا واں، لوکی جناب آندے گئے نے اپنا قرضہ لیندے گئے نے۔ اس حدیث مصطفیٰ دے تاتے حضرت محترم معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت زبیر دیاں جناب زمینہ بکیاں نے، لوگ آئے نے قرضہ لے کے واپس ٹر گئے نے، براسان انہاں دا حصہ مل گئے، لیکن کروڑوں روپیہ جے بھی موجود نے۔ لوگیاں دے پیسہ کتوں آیا؟ جواب اندائے گئے اس سچی نیت دی وجہ تو آیا ہے، جیڑی نیت لے کے حضرت زبیر دنیا تو چلے گئے نے۔ اس بات کے دراتے دی وقارے پتہ چلیا میرے پیاریوں، قرض مسئلہ نہیں، مسئلہ نیت ہے۔ اگر مسئلہ حضرات محترم قرض مسئلہ نہیں، نیت دا معیار مسئلہ ہے۔ اگر نیت سچی ہوئے کائنات دا رب قبر چوں بھی قرضے دور کر دیندا ہے۔ نیت کسے نوں ٹھگی لان دی نہ ہوئے، نیت کسے نوں دھوکا دین دی نہ ہوئے، جدوں دھوکا دواں گے دھوکا لبے گا، ٹھگی ماران گے ٹھگی لگے گی، جدوں فراڈ کران گے فراڈ لگے گا، ساڈے نال بھی ہوئے گا۔ ایسے واسطے حضرت دی وقار یاد رکھیے، نیت دے اندر اخلاص پیدا کر لئیے، نیتاں درست کر لئیے، اللہ پاک زندگی دے معاملات کو درست کر دے گا، اللہ زندگی دے معاملات دے اندر بہتری پیدا کر دے گا، اور آخرت دے اندر بھی کائنات دا رب سرخرو کر دے گا۔ ایسے واسطے حضرت محترم نیت ہے۔ آج تو بعد نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سن کے ذہن بنا لو، میں اپنے بھائی دا قرضہ ادا کرنا ہے تے میرا کائنات دا رب انشاءاللہ قرضے دور عطا کر دے گا، دور کر دے گا انشاءاللہ۔ آئیے حضرات محترم غور کرنا در اگلی آیت مبارکہ تے اللہ پاک دے قرآن تے غور کر دیا جانا، خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ فرمان دے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ حضرات محترم غور کر دیا جانا ذرا، نیت اگر درست ہے، نیت نیک منزل آسان ہے، نیت نیک راستہ آسان ہے، نیت ٹھیک ہے راستہ روشن ہے، نیت اگر ٹھیک ہے تیرے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ حضرات محترم ایسے واسطے آئیے ذرا غور کر دیا جانا ذرا، اسی صدقہ کرنے ہیں، صدقہ اللہ کو دعا کرو سانو صدقہ کرن دی تو بھی عطا فرما دے۔ اے صدقہ سی بھی کوئی نہیں کردے ہے، ساڈے وچ دل تنگ ہوئے پھردے نے اور جناب دلاں دے اوتے پہاڑ ٹے پے نے اور جناب دل برداشت نہیں کردا اور دل کردا ہی نہیں۔ اسی بھی رب دے گھر وچ کوئی غریباں نوں کوئی یتیماں نوں کوئی مسکیناں نوں اے دا نتیجہ نکلیا ہے، اسی مال سنبھالی جانے ہاں او پریشانیاں بھی انہاں دے وچ
وچ ہی موجود نے، وہ بیماریاں بھی انہاں دے وچ موجود نے۔ اس واسطے نیتاں دے اندر اخلاص پیدا کر لیجئے۔ ایک صدقہ کرنا ہے نا، صدقہ اے دے اندر بھی اخلاص پیدا کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ صدقہ کر دے لوگاں نوں بخان واسطے، ریاکاری واسطے، من سمع سمع اللہ بہ، فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے کسی نوں دکھان واسطے صدقہ کر دے، کل قیامت والے دن اللہ پاک فرمان گے اللہ بڑا تیرا صدقہ پہ آئی، آ تیرا مال ہی میں لوگاں نوں بخانا سی تو میں دکھا دیتا ہی، ہن تیرے واسطے اجر کوئی نہیں، تیرے واسطے نیکی کوئی نہیں، نجات کوئی نہیں، جنت کوئی نہیں۔ حضرات محترم اس واسطے آنا ذرا غور کر دیا جانا، ذرا توجہ کر دیا جانا، صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندے نے ارادہ کیتا ہن اسی صدقہ کرنے ہیں جناب، اسی دکھا کے کرنی ہے، نیت دے اندر اخلاص ہے، نیت وچ ریاکاری نہیں پیدا کرنی، دکھاوا نہیں، لوگاں دی واہ واہ نہیں، اخلاص پیدا کرنا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ایک بندہ صدقہ کرنے واسطے نکلے، دعا کریا کر اللہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہن اس بندے نے ارادہ یہ کیتا ہے میں صدقہ کرنا ہے تے چھپ کے کرنا ہے، میں کسی کو دسنا کوئی نہیں، میں اعلان کوئی نہیں کرنا، میں جتانا کوئی نہیں، میں صدقہ کرنا ہے تے چھپ کے کرنا ہے۔ ہن ساڈے معاشرے دے اندر کی ہوندا ہے تاجر ہزار روپیہ جمع کر کے تے جناب ایک راشن بیگ بناندے نے، کلو آٹا، کلو چینی تے کلو گیہوں پا کے اے سارے جمع ہو جاندے نے، غریبا آ جا لے لے راشن ہے۔ اے ان کی کہندا ہے ایتھے رکھ کے انج سیلفی لیندا ہے، کی کہندا ہے جناب سیلفی لے کے اینو فیس بک تے پاندا ہے، پا کے لوکاں نوں دسدا ہے اے جی جناب تاجر برادری غریب کے ساتھ جناب تعاون کرتے ہوئے، غریب کو خشک راشن تقسیم کرتے ہوئے تینوں خشکی نہ پہ گئی، لوکاں غریباں نوں ذلیل کر دیاں، سونیا نہ دکھاوا کریا کرے، اپنی نیت وچ اخلاص پیدا کر لے۔ حضرات دی وقارے کئی انج دے بھی موجود نے، غریب عورتاں نوں اپنے گھر دے باہر لین لگوائی ہے، 20 کلو 10 کلو دا آٹا تھیلا، وہ غریباں بیچاریاں کتوں سفر کر دیاں پنڈاں چٹ کے آ کے دے گھر دے باہر لین لگی ہے، تاکہ لنگدیاں نوں پتہ لگے اے غریب نے، اے یتیم نے، اے مسکین نے، اپنی دکان دے باہر لینا لگوائیاں نے، تاکہ لوکاں نوں پتہ چلے حاجی صاحب جناب صدقہ پہ کر دے نے، تاکہ لوکاں نوں پتہ چلے حاجی صاحب لوکاں دے اندر راشن تقسیم پہ کر دے نے۔ قربانی دا موقع ہوندا ہے نا، اے جناب چودھری صاحب بڑا دارا بچہ لے کے آ جاندے نے، پورے محلے وچ گھماندے نے، ویڈیو بناندے نے، جناب نیٹ تے پاندے نے، پتہ چلیا، پتہ چلدا ہے کہ جناب حضرت صاحب نے بچہ لیا ہے، حضرت صاحب نے بیل لیا بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت دی وقار اگر کائنات دا رب کہہ دے میں تیرا قبول کوئی نہیں کرنا، کدھر جاواں گے، کنوں بکھاواں گے؟ او یارو جن واسطے کرنا ہے او بیندا پیا ہے، جن واسطے کرنا ہے او جاندا پیا ہے۔ حج کرنے نا عمرے کرنے آ ایتھے دس رہے ہیں میں تے جناب 127 عمرے کیتے، میں تے 150 برا بوسا لیا جڑے اسود دا، مینوں دس ذرا تینوں انعام نے کی دینا جنوں دسنا پھرنا ہے، اینے ہی کہنا ہے اچھا ایتھے ٹھگیاں لا کے حج کرنا پیا ہے، یاد رکھی کوئی قبول نہیں ہوندا۔ ایسے باتیں ذرا تیری بکار نہ کریا کرے، دکھلاوے ریاکاری نیت وچ اخلاص پیدا کر لے۔ حضرات تیری بکار اے بندہ ٹریا صدقہ کرن ٹریا نیت وچ اخلاص ہے، نیت مخلص ہے، نیت اچھی ہے، بری نیت کوئی نہیں۔ اے ان بندہ ٹریا جناب ہاتھ دے اوتے جناب صدقہ لین آندا میں کسے نوں دسنا کوئی نہیں، جا کے میں رات دے اندھیرے وچ جا کے صدقہ کر کے ہونا ہے۔ اے بندہ نکلیا ہے تے نکل کے جناب گیا ہے، جا کے صدقہ کر کے واپس آ گیا، شکر کیتا کسے نوں پتہ کوئی نہیں لگیا۔ صبح رولا پہ گیا، او لوکاں نے آکھیا ویکھو بیٹھو کی ہو گیا، کوئی چور دے ہاتھ صدقہ کر گیا، چور دے ہاتھ۔ اے بندے نے کیا کہ اللہم لک الحمد، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر۔ اعتراض
اعتراض کوئی نہیں کیتا، کوئی جناب مایوسی کوئی نہیں ہوئی۔ حضرات دی بکار ہے اے بندے کی آندا ہے کوئی گل نہیں، چور دیات تے صدقہ ہو گیا تے خیر ہے میں پھر جاواں گا۔ اگلا دن ہویا، رات دے ٹائم چھپ کے چھپا کے نیت چنگی لے کے تے جناب صدقہ کرن ٹریا ہے تے جناب صدقہ کر کے واپس آ گیا۔ صبح ہوئی ہے، لوگاں نے رولا پا دیتا ہے اے جی جناب کسی زانیہ دے ہاتھ دے اتے کوئی بندہ صدقہ کر گیا ہے۔ اگلا دن ہویا، بندے نے اللہ کا شکر کیتا، یا اللہ تیرا شکر ہے خیر ہے پانے زانیہ دے ہاتھ کیتا ہے۔ تیسرا دن ہویا، ایک بندہ پھر ٹریا چنگی نیت لے کے ان شہر دیا مسجد میں منہ دندران والے جنجوڑ کے رکھ دینے والا واقعہ ہے۔ اگر تیرے دل تے بجے نا تے سن ذرا نصیحت۔ تیسرا دن ہویا، ایک بندہ پھر ٹریا جا کے کسے کنجوس مالدار دے ہاتھ تے صدقہ کر آیا۔ پھر رولا پہ گیا جس سخی نو اے جی مالدار نو کوئی جناب تاون کر گیا ہے۔ اے بندہ آندا ہے اللہ تیرا شکر ہے میری جنی طاقت سی جتنی استطاعت سی جتنی مستطاعت میں کر آیا ماں۔ حضرات دی بکار ہے ادھر دیکھ ذرا غور کرنا ذرا نتیجہ نیت اچھی دائیں نکلے آئے۔ ہن لوگ ہن بندہ کہندا ہے جناب انہیں صدقہ کیتا ہے چور دیاتے زانیہ دیاتے کنجوس دیاتے، لیکن میرا رب دے فیصلے غور نے، میرا اللہ دے ارادے اور نے۔ اللہ دے بندیا میرا فرشتہ ایک آ گیا انسانی شکل دے اندر، آندا یار کی کر کے آئے؟ آندا اللہ دی رضا واسطے کر آئے، میرا کوئی اور ارادہ کوئی نہیں۔ ان جڑا جناب ہے ایدی سچی نیت دا اینو اجر کی ملیا ہے، اے فائدہ کی ہویا ہے؟ اے جڑا چور ہے جناب ہے انہیں صدقہ لے آئے کھاتا اے تے دل وچ گلا جناب دل تے سٹ لگی، آندا یار میں اس رب دیاں بغاوت تک کردا پینا وا، میں مینوں اللہ تے مینوں گھر بیٹھیاں دے جاندا ہے، میں اج تو بعد چوری کوئی نہیں کراں گا۔ او زانیہ عورت جیڑا اپنا جسم فروشی کر دیے ان دے دل دے اندر خیال آیا میں اپنے رب دیاں نافرمانیاں کرنیاں، میرا اللہ تے مینوں گھر بیٹھے دئی جاندا ہے اج تو بعد میں نہیں کراں گی۔ سخی کنجوس بندہ جیڑا ہے آندا یار نہ مال میرے کول موجود ہے میں دیندا کوئی نہیں، میرا رب مینوں پھر بھی دئی جاندا ہے، اج تو بعد میں رب دے رستے دے اندر دینا ہے۔ او یارو نتیجہ نکلیا چور جناب چنگا بن گیا، زانیہ نیک بن گئی، جناب کنجوس سخی بن گیا۔ قیامت تک او بندے اج عمل کر دے رہن گے، اس بندے دی نیت دی وجہ تے دے نام مال اجر پیندا رہے گا، اے دے نام مال اجر پیندا رہے گا، جاری رہے گا۔ لہذا میرے بھائیو آئیے اسی اگر چاہنے ہیں انقلاب آ جائے، اسی اگر چاہنے ہیں جناب ساڑے اخلاص پیدا ہو جائے، جناب رزق کے اندر برکت آ جائے، اللہ پاک دی نصرت و تائید مدد آ جائے، تے لہذا نیتاں دے اندر اخلاص پیدا کیجئے، نیتاں نو خالص کیجئے، کسی نو دکھائیے نہ، کسی نے کوئی انعام نہیں دینا، جس رب نے انعام دینا ہے وہ رب ویندا پیا ہے۔ لہذا نیت خرابی مسئلہ ہے، نیت درست کر لیں گے میرا رب دنیا بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ اللہ کو دعا ہے یا اللہ سانو اپنی نیتاں دے اندر اخلاص پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب